Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your third HOD class of class 10th. اور اب آپ کا انگلش کا پیریڈ ہے. انگلش کے پیریڈ میں آپ اپنی سب سے پہلے ٹیکسٹ بکس نکال لیجئے. جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی انگلش کی ٹیکسٹ بک ہے اور فرسٹ HOD کلاس میں ہم نے لیسن نمبر 1 کی ریڈنگ کی تھی، ایکسرسائز کی تھی، کوسچن آنسرز کیے تھے اور کچھ آپ کو فریزل وربس کروائے تھے. اور لاسٹ HOD کلاس میں آپ نے لیسن نمبر 2 کیا تھا اور اس سے ریلیونٹ چیزیں کی تھی. آج ہم اس تھرڈ HOD کلاس میں آپ کو لیسن نمبر 3 پڑھائیں گے، یونٹ نمبر 3، جو کہ آپ کی ایک پوئم ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا یونٹ نمبر 3 ہے اور پوئم کا نام ہے ٹرائی اگین. ٹرائی اگین یعنی دوبارہ کوشش کریں. ٹرائی اگین. جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اس کا اسٹینزا نمبر 1 پہلے پڑھیں گے اور بہت اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ سیکھیں گے، اس کی پروننسیشن ہمیں اچھی طرح آ جائے اور پھر ہم اس کو بار بار پڑھنا سیکھ جائیں، پھر اس کے میننگز آ جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ روز کا ایک اسٹینزا کریں گے. 3 اسٹینزاز ہیں، 3 دن میں تو ہم اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے. اور پوئٹ کا نام ہے WE ہکسن یعنی ولیم ایڈورڈ ہکسن. ولیم ایڈورڈ ہکسن یہ ایک برٹش پوئٹ تھے، رائٹر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے، اور انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کام کیا تھا اور اپنی اس پوئم ٹرائی اگین سے وہ مزید فیمس ہوئے تھے. تو چلیے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. ٹس a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer. Never fear, try again. 'Tis a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer. Never fear, try again. اگر ہم اس کا اردو میں مطلب دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. ٹس a lesson you should heed, try again. اس سبق پر تمہیں سب سے پہلے توجہ دینی ہے، پھر کوشش کرنی ہے. If at first you don't succeed، اگر پہلی بار تم کامیاب نہ بھی ہو، try again، دوبارہ کوشش کرو. Then your courage should appear. courage کہتے ہیں ہمت اور حوصلے کو، پھر تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے. For if you will persevere، کیونکہ اگر تم مستقل مزاج رہو گے، انگلش میں اس کا مطلب ہے to persist steadfastly، کہ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہیں گے تو you will conquer، تو آپ پھر کامیاب ہو جائیں گے اور کبھی آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے. never fear، کبھی آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے. try again، تو دوبارہ کوشش کریں. تو ایک دفعہ پھر اس کی ریڈنگ دیکھ لیجئے. 'Tis a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer. Never fear, try again. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک تو صرف آج کی ریڈنگ ہے. آپ اس کو بار بار سنیے، آپ اس کی اتنی دفعہ ریڈنگ کیجئے کہ آپ اس میں فلوئنٹ ہو جائیں، آلموسٹ آپ کو یہ یاد ہو جائے. اور اب میں آپ کو نوٹ سے اس پوئم کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھاتی ہوں. جی اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس یہ آپ کے اسٹینڈرڈ نوٹس ہوں گے انگلش کے. اب یہ آپ کھول لیجئے اور اس میں سے پوئم ٹرائی اگین کے نوٹس نکال لیجئے. جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی پوئمس کے نوٹس ایک جگہ پر دیے گئے ہیں اور یہ سب سے پہلی پوئم ہے ٹرائی اگین. اور اس کے پہلا کوسچن تھیم کا ہے، وہ ہم ابھی فی الحال نہیں کریں گے. ہم پہلا کوسچن اس میں یہ کریں گے کہ ہم اس فرسٹ اسٹینزا کی پیرافریز تو اس میں نہیں ہوتی، لہٰذا ہم اس کی کمپریہنشن کریں گے. انہوں نے کہا ہے ریڈ دا فالوئنگ اسٹینزا اینڈ آنسر دا کوسچنز گیون ایٹ دا اینڈ. تو آپ دیکھیے اسٹائل وہی ہوگا ہمارا جیسے 9th کلاس میں تھا کہ ہم پہلے اسٹینزا لکھیں گے پورا. ٹس a lesson you should heed, try again. If at first you don't succeed, try again.
then your courage should appear, for if you will persevere, ये spellings गलत लिखे हुए हैं persevere के, you will conquer, never fear, try again. स्टूडेंट्स मैंने ये persevere के स्पेलिंग्स ठीक कर दिए, आप भी कर लीजिए, बुक से भी देख सकते हैं आप. और आपको पता है कंप्रीहेंशन का मतलब यही होता है कि स्टेंजा के आखिर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिनके आपने आंसर करने होते हैं. तो इसमें पैराफ्रेज नहीं है लेकिन कंप्रीहेंशन है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम ट्राई अगेन. तो आंसर है W.E. हिक्सन. आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं. विलियम एडवर्ड हिक्सन इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम ट्राई अगेन. तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है. व्हाट इज़ द लेसन taught in the first stanza. The lesson that is taught in the first stanza is that no matter if we fail once or twice, we should not give up trying again. We should try again and again to get success. तो ये थोड़ा सा लंबा आंसर है. The lesson that is taught in the first stanza is that no matter if we fail once or twice. इस पोएम के इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में जो हमें सबक मिलता है, लेसन मिलता है, वो ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक दफ़ा या दो दफ़ा नाकाम हों. वी शुड नॉट गिव अप ट्राइंग अगेन. हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए दोबारा कोई भी कोशिश करने में. वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टू गेट सक्सेस. हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए ताकि हम कामयाबी हासिल कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर. वी कम टू नो अबाउट आवर वीकनेसेस एंड शॉर्टकमिंग्स फ्रॉम आवर फेलियर. वी come to know about our weaknesses and shortcomings from our failure. हमें अपनी कमज़ोरियों का और अपनी खामियों का पता चलता है अपनी नाकामी से. हाउ कैन वी कंकर. हम कैसे फाते बन सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, हम जीत सकते हैं. वी कैन कंकर इफ़ वी कंटिन्यू आवर स्ट्रगल इन डिफ़िकल्टीज़ टू. We can conquer if we continue our struggle in difficulties too. हम कामयाब किस तरह हो सकते हैं कि अगर हम मुश्किलात में भी अपनी कोशिशों को जारी रखें. तो स्टूडेंट्स आज के दिन में आपने पहले तो लेसन पढ़ा और लेसन का फर्स्ट स्टेंजा आपने, यानी लेसन में हमने पोएम पढ़ी है आज ट्राई अगेन, उसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा अच्छी तरह और फिर हमने नोट्स में से इसकी ये कंप्रीहेंशन की है. ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आपने 3 बल्कि 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर्स भी आज ही के दिन में अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर नोट करने हैं और इनको आपने ज़ुबानी याद करना है. अब मैं आपको अगला हिस्सा करवाती हूँ. जी आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमने पिछली बार भी ये आपको आपके नोट्स के एंड पे पेज नंबर 74 पर ये प्रपोजिशनल वर्ब्स हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये हमने आपको करवाए थे और आपने 20 अपनी लास्ट HOD क्लास में किए हैं. अब हम 21 से आगे स्टार्ट करेंगे. आज हम डे 1 पर 5 करेंगे, 21 से लेकर 25 तक. आप इनको भी अपनी इंग्लिश की नीट नोटबुक्स पर नोट कीजिएगा और इन्हें ज़ुबानी याद कर लीजिएगा. पहला है कॉन्फिडेंट ऑफ, यकीन या एतमाद होना. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एबिलिटी. कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, मुबारकबाद देना. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस. कॉन्शियस ऑफ में स्पेलिंग्स की कुछ गलती है तो आप देख लीजिए CON के बाद SC आएगा यहाँ पर, ये ठीक कर लीजिएगा. यहाँ पर S है और यहाँ पर C है. कॉन्शियस ऑफ, बाखबर या आगाह रहना. शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हर वीकनेस, यहाँ पर स्पेलिंग्स ठीक है. शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हर वीकनेस. कंट्रोल ओवर, काबू होना या इख्तियार होना. आई हैव नो कंट्रोल ओवर हिम. डियर टू, प्यारा होना. शी इज़ वेरी डियर टू मी. तो स्टूडेंट्स आज के दिन में आपने अपनी पोएम का फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा और उसकी कंप्रीहेंशन की और 5 ये फ्रेजल वर्ब्स भी आपने आज के दिन में पढ़े. आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए.
السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کی 3rd HOD میں اردو کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو اردو پڑھاتی ہوں۔ اردو کے سلیبس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر چکے ہیں۔ پہلے 2 اسباق اور 2 نظمیں ہم پہلی اور دوسری HOD میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اگلا سبق اور اگلی نظم پڑھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے سامنے یہ اردو کی بک آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ پڑھنے بیٹھیں۔ اس کے علاوہ اردو قواعد و انشاء سے میں آپ کو نظمیں کرواتی ایسیز مضمون کرواتی ہوں اور کہانیاں کرواتی ہوں، تو یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ نوٹس، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم سوالوں کے جواب اور تشریحات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اب اپنا اردو کا کام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج آپ کا اردو کا ڈے 6 میں یعنی اردو کا ڈے 1 ہے، اور ویسے آپ کے HOD کا ڈے 6 ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ کو پراپر جو آپ کا سبق ہے وہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو آپ کا جو گرامر کا کام ہے یعنی ایک مضمون اور ایک کہانی پڑھا دیتی ہوں، اور آپ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ ہر روز اس کو دیکھیں، ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنی ریڈنگ کے ساتھ اس مضمون اور اس کہانی کو جو میں آج پڑھاؤں گی یاد کرتے رہیں، تو 5 دنوں میں آپ یہ مضمون جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں پھر کہتی ہوں مضمون کو یاد کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی بک آپ کے سامنے ہے، اور ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کے سامنے ایک دفعہ آپ کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ یہیں سے لکھا جائے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ کی جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کے پاس جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ محنت کی برکتیں مضمون خود سے لکھ سکیں گے۔ اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ محنت کی برکتیں کوئی بھی مضمون ہے اس کو خود سے لکھیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ مضمون پڑھنے لگی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے محنت کی برکتیں۔ محنت کی برکتیں، محنت کیا ہے، اور پھر محنت کرنے کے بعد محنت سے کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے اوپر مضمون لکھنا ہے آپ نے۔ یہ صرف آپ کو ایک پیٹرن میں سمجھا رہی ہوں، آپ کا لکھا ہوا آپ کی ٹیکسٹ بک کا مضمون پڑھ رہی ہوں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے سامنے ہے کہ پوری زندگی دین کی محنت و مشقت کی نظر ہو گئی، جب جا کے آپ کی قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل کر سکے۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک ایک منٹ قدرت کے زیر نظر ہے، اور وہ دیکھتی رہتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کیا۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے اور اپنی بے محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں، محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنے۔ یعنی گندم کا ایک دانہ بھی، کوئی بھی چیز دنیا میں، کوئی بھی چیز محنت کیے بغیر، سختیاں جھیلے بغیر، مشقت کیے بغیر اپنی منزل کو نہیں پہنچ پاتی۔ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آپ اس کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ اگر گندم کا ایک دانہ جب آپ زمین میں بوتے ہیں، اس کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، پھر وہ پھٹتا ہے، پھٹ کے اس کی کونپل نکلتی ہے، کونپل باہر آتی ہے، موسم کی سختیاں جھیلنے کے بعد وہ جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے، یعنی وہ سوکھتی ہے، اس کے اندر پھل لگتا ہے، اور پھر وہ سوکھ کر شدید گرم موسم میں جب وہ خشک ہوتا ہے، اور پھر آپ کے کھانے کے لیے جو ہے وہ خوراک بنتا ہے۔ تو یعنی گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ کون کون سی منازل طے کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ محنت کیے بغیر کوئی انسان نہ عزت حاصل کر سکتا ہے، نہ ناموری حاصل کر سکتا ہے، بلکہ ایک لقمہ روٹی کا بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے بغیر محنت کے۔ محنت کریں گے تو آپ کھانے کو، پیٹ بھرنے کو کچھ حاصل کر سکیں گے۔ کوئی انسان بھی پیٹ بھرنے کے لیے بھی اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو محنت کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا کہا ہے کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آ کر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت، نہ عزت، نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں،
ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر عزت اور ناموری مل جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو بغیر محنت کے بغیر مشقت کیا آپ اپنا ہی اندازہ لگا لیں. کیا آپ کو بغیر محنت کیے ٹیسٹ میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ آپ ایک بغیر محنت کیے آپ یہ محنت کی برکتیں مضمون یاد نہیں کر سکتے. آپ کو بیٹھنا پڑے گا، گھنٹہ لگانا پڑے گا، آپ کو الفاظ دیکھنے پڑیں گے کون سے ہیں کیسے لکھ، اور جب آپ کو اگر خود لکھنے پڑ گئے تو وہ کبھی بھی آپ نہیں لکھ سکتے جب تک کہ آپ کی ریڈنگ کی پاور اچھی نہیں ہوگی. یعنی آپ محنت کرے کیے بغیر آپ کو ایک مضمون تو کیا ایک جملہ نہیں لکھ سکتے. لکھنے کا کوشش کیجئے. دیکھیے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ آپ بغیر پڑھے بغیر محنت کے، یہ بھی محنت ہوتی ہے کہ انسان بیٹھ کر اپنا ٹائم دے اور اس کو پڑھے، اس کو بھی محنت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی انسان بچوں محنت کرو. محنت کا مطلب یہی ہے کہ پڑھو. تو اس سے آپ ایک جملہ تک نہیں لکھ سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محنت کیے بغیر انسان کو کچھ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. اس عمل کے میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے اور اونچا چلا جاتا ہے بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو اپنے وقت کو سو کر گنواتے ہیں اور اپنی بڑائی اور عزت کو بھی اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں، ایسے ہی نکمے اور آرام طلب محنت کے اوقات راگ رنگ کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور آخر بھوکوں مرتے ہیں. ایسے ہی آرام طلبیوں نے حکومتوں کے نقشے بدل کر رکھ دیے. مسلمان قوم جب تک آرام طلبی پر محنت کو ترجیح دیتی رہی دنیا کی اول درجے کی حاکم قوم شمار ہوتی رہی اور دشمنوں کے دل اسے دیکھ کر دہلتے رہے. مگر جب آرام طلبی اور عیش و نشاط کے چکر میں پڑی تو نہ صرف اتنی بڑی سلطنت ہاتھ سے گئی بلکہ عزت رہی نہ عظمت بچی. شان آن تفوق بڑائی میں سے کوئی چیز نہ رہی. علامہ اقبال نے فرمایا آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اب یہاں پہ اول سے مراد دنیا ہے اور طاؤس و آخر سے رباب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا حاصل کریں اس کے بعد طاؤس و رباب میں الجھ جائیں. طاؤس و رباب کا مطلب ہوتا ہے راگ رنگ کی محفلیں اور عیش و عشرت. تو یعنی آپ پہلے ایک سلطنت حاصل کریں گے تو جب آپ جس سے حاصل کریں گے وہ آپ کو چھوڑے گا تھوڑی. جو ہی آپ کو عیش و عشرت میں الجھا ہوا دیکھے گا وہ آپ پہ دوبارہ قبضہ کر لے گا. تو اقبال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی اس شعر کا کہ آپ لوگ پہلے شمشیر کے زور پر ایک سلطنت حاصل کریں اس کے بعد عیش و عشرت میں الجھیں اور وہ سلطنت آپ سے گم ہو جائے. تو یہی ہوا ہمارے جو بڑی بڑی سلطنتوں کے ساتھ جو کہ اسلام مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. لیکن اس حکومت کو زوال کب آیا؟ جب آرام طلبی اور عیش کے چکر میں پڑی. امت جب آرام طلبی اور عیش کے چکر میں پڑ جاتی ہے تو اس کو زوال آ جاتا ہے. ہمارے زوال کا سبب نہ تو یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں نہ ہی کوئی انڈیا کی راہ کی ایجنسی ہے، بلکہ ہماری جو زوال ہے اس کا سبب ہم خود ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، لک ایٹ یور سیلف. اپنی روٹین دیکھیے. اگر تو آپ کی روٹین یہ ہے کہ آپ دن میں 10 سے 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، محنت کرنے سے مراد اس کو پڑھائی میں صرف کرتے ہیں، گھر کے کام کاج میں صرف کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی ایسا کام ڈھونڈتے ہیں جس سے کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حالت کو بہتر بنا سکیں، کوئی تعمیری کام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں. لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، بس لیٹے رہتے ہیں، موبائلوں میں گم رہتے ہیں، یا وہ یہ جو کہتے ہیں عیش و عشرت، تو آپ موبائل کے اندر جو یہ گانے بجانے اور فلمیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو عیش و عشرت ہے. اس سے بھی آپ کی عظمت کو آپ کی عزت پہ حرف آئے گا. کبھی بھی آپ کو نہ عزت مل سکتی ہے نہ عظمت مل سکتی ہے نہ بڑائی مل سکتی ہے جب تک کہ آپ محنت کی عادت کو نہیں اپنائیں گے. آپ کا جو جسم ہے اس کو جب تک تکلیف نہیں پہنچے گی تب تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو لیٹے لیٹے سوئے جو ہے وہ آرام طلبی سے نہیں ملتا کچھ. یہ کہنے کا مقصد ہے. اقبال کیا تھا؟ اس کے نام کے ہزاروں افراد ہوں گے. آپ دیکھیں نا، یہ اقبال کے نام کے ہوں گے، محمد علی جناح بھی تو کئی ہوتے، محمد علی نام کے کوئی ہزاروں کروڑوں لوگ ہوں گے، لیکن نہ تو کوئی قائد اعظم بنا اور نہ ہی کوئی اقبال بنا. مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا. قائد اعظم بھی محنت سے قائد اعظم بنے اور اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. ایک قوم کہنے والے ہندو اور اس کے مشیر خاص انگریز کو آخرکار دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا، اور علامہ اقبال کے تخیل قائد اعظم کی محنت و تدبر سے پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پر
ظہور پذیر ہوا. قائد اعظم کا وہ قول بھی آپ اس میں نقش کر سکتے ہیں. قائد اعظم کیا فرماتے تھے؟ کام کام اور صرف کام. یہ قائد اعظم کا قول ہے اور وہ خود بھی اسی فارمولے پر عمل کرتے تھے. اور دنیا میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کہ اس محنت پر اس قول مقولے پر عمل کرتے ہیں. تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ جب تک کہتے ہیں نا سونا جو ہے وہ آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. تو آگ کون سی ہے؟ سختیوں کی آگ ہے، محنتوں کی آگ ہے بیٹا، مشقت کی آگ ہے اور دکھوں اور مصیبتوں کی آگ ہے جو ایک سونے کو تپا کر کندن بنا دیتی ہے اور پھر وہ تپ کر دنیا کا بہترین انسان بنتا ہے. مدرسے کے استاد محنت کے بغیر ماسٹر نہیں بنے. بچے تھے، پڑھتے تھے، محنت سے اپنے اسباق یاد کرتے تھے، اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے، آخر ان کی محنت رنگ لائی اور آج مدرسے میں استاد کی کرسی پر جلوہ افروز ہوئے. ایسے ہی ہے جیسے جب آپ لوگ بچے ہیں تو ہم لوگ بھی چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے. اور اب یہ تو اس نے جملہ لکھا نا اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے، نہیں میں کہتی ہوں مارے سہتے تھے. آپ صرف جھڑکیاں نہیں، آپ کو تو ہاتھ لگا دیا جائے تو پیرنٹس آ جاتے ہیں، ہاتھ لگا دیا. ہمارے حالت یہ ہوتی تھی کہ کوئی استاد مار دیتا تو ہم ڈر سے گھر شکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ گھر سے بھی اتنی ہی مار پڑنی ہے جتنی استاد سے پڑی ہے. اور اس سے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم استاد کی عزت کرتے تھے. آج تو بالکل الٹ معاملہ ہو گیا نا. شاگرد بھی جب تک محنت سے اپنے اسباق یاد نہیں کرتے کامیاب نہیں ہوتے. نکمے اور محنت نہ کرنے والے طالب علم فیل ہو کر سب کو بتاتے ہیں محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، محنت نہیں کرو گے تو ہماری طرح فیل ہوتے رہو گے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر فیل ہونے کے بعد انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. فیل ہونا بری بات نہیں ہے، فیل ہونا جو ہے فیل ہونے کے بعد ہی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. تو فیل ہونا دراصل اب آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بھی ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں ناکامی آخری حد نہیں ہوتی، ناکام ہونے کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے. تو آپ کو یہ محنت کی برکتیں اس وقت پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو گھروں میں کرونا کی وجہ سے سوئے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ ہمیں سونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کرونا آ گیا تو ہم سوتے رہیں. اس کو شکست تو میں نہیں کہوں گی لفظ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا ہمارے اوپر مسلط چیز ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رحمت سے ہی دور کر سکتے ہیں، تھوڑی احتیاط سے دور کر سکتے ہیں. لیکن محنت کہیں نہیں کہتا کہ محنت نہ کرو. آپ ساری کی ساری کتابیں اپنی چاٹ سکتے ہیں. جو آپ کے پاس یہاں آپ کو ٹیچرز پڑھاتے تھے کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک ایک کتاب کا ایک ایک صفحہ آپ کو یاد ہو سکتا ہے اگر آپ ہر روز ایک کہہ دیں کہ جی میں ایک صفحہ روز یاد کروں گا اور ایسا یاد کروں گا کہ کبھی نہیں بھولوں گا. تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ خود لکھیں گے. اسی طرح صرف اردو انگلش نہیں، کیمسٹری فزکس بایو کا یہی صورتحال ہے کہ سوائے محنت کے، سوائے پڑھائی کے آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو آپ محنت کیجئے، پڑھیے اور اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے. یاد رکھیے گا وقت جو ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں آتا، گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. تو یہ محنت کی برکت مضمون تھا جو ہم نے پڑھا. ابھی ہم ایک کہانی پڑھیں گے. آپ کو ایک کہانی کی کچھ ہیڈ لائن دے رہی ہوں، آپ کی بک کے ہی پیج نمبر 115 پہ ہے، ایسے کو تیسا. یہ کہانی جو ہے اس کی صرف ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے خود لکھنا ہے. میں پچھلے 2 HODs میں آپ کو کہانی پڑھا چکی ہوں. اب اس کہانی کو لکھنے کا میں آپ کو ایک دفعہ بس بتا دوں گی کہ یہ اس طرح لکھی جا سکتی ہے. یہ ایک صفحے کی بن جائے گی اور آپ نے اس کو لکھنا ہے. اس کو لکھ کے آپ نیٹ کاپی پہ لکھیں. اس کے علاوہ اسائنمنٹ کے طور پر آپ اپنے کوآرڈینیٹرز کو سینڈ کریں. ان کے جو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیے گئے ہیں جس پہ آپ ان سے بات کرتے ہیں اس پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو وہاں سینڈ کریں اور پھر وہ مجھے سینڈ کر دیں گے اور میں چیک کر کے آپ کو واپس کر دوں گی. اس طرح یہ آپ کی اسائنمنٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سی آپ کیسے لکھتے ہیں اور جو غلطیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم نکال دیں گے. تو آپ کے لکھنے کے لیے یہ ایک کریٹیو ورک ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں. ایسے کو تیسا یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ بھی ایسا بھی اس کا ہو سکتا ہے. حلوائی کی دکان پر دیہاتی کی آمد، مٹھائی کا آرڈر، حلوائی ڈنڈی مارتا ہے، یہ مٹھائی وزن میں کم ہے، تمہیں زیادہ وزن اٹھانا نہ پڑے گا، دیہاتی پیسے دیتا ہے، یہ تھوڑے ہیں، تمہیں زیادہ گننا نہیں پڑیں گے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے
ہے. اور میں بالکل بھی آپ کو کوئی اور ہنٹ نہیں دوں گی, نہ ہی میں کو کہانی پڑھوں گی. چاہوں تو میں اس وقت پوری کہانی پڑھ سکتی ہوں اور آپ وہاں سے میرا سن کے بھی لکھ سکتے ہیں. میں بالکل کچھ نہیں پڑھ رہی, آپ کو سوچنے کا موقع دے رہی ہوں, آپ کو ٹائم دے رہی ہوں, آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کی کریٹیوٹی بنیں, یعنی اس پر لکھیں, کہانی لکھیں اس کے سامنے لکھ کر, اور پھر اس کی اسائنمنٹ کے طور پر آپ لکھ کر اپنے کوآرڈینیٹر کو سینڈ کریں اور وہ مجھے بھیجیں گے اور میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے کام کریں. جی اسٹوڈنٹ, اشرف صبوحی کا ہم پہلے تعارف پڑھیں گے, جو کہ پرستان کی شہزادی, ایک خوبصورت سا چھوٹا سا افسانہ ہے. اس کو ہم کیا اس کو کہیں گے, لیکن یہ کافی لمبا بھی ہے. آپ دیکھتے 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں فوت ہوئے اشرف صبوحی. ٹھیک ہے, اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا. آپ دہلی میں پیدا ہوئے, ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی. 1932 میں 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے. یہ آپ شاہد احمد دہلوی کو جانتے ہیں نا؟ اب آپ کہیں گے کہ میں نہیں جانتا تو پھر غلط بات ہوگی. کیا کون ہے یہ شاہد احمد دہلوی؟ جی آپ نے مرزا محمد سعید کا چیپٹر پڑھا, اس کے رائٹر تھے وہ. دھیان سے یاد رکھا کرے چیزوں کو. اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے, بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے. 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی. مطبوعات کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ کہ وہ چھاپا جاتا ہے نا چیزیں دواخانے میں, اس کے لیے اس کو کہتے ہیں. اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے. اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے. انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئیں. ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں, غبار کارواں, جھروکے, سلمہ اور بنباسی دیوی شامل ہیں. اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا. یہ میں ایسے نہیں پڑھ دیتی کہ آپ اس کو پڑھ کے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا. اس کے جو اشرف صبوحی یعنی آپ کا جو رائٹر ہوتا ہے, اس کا نام, اصل نام, قلمی نام, اس کی ڈیٹ آف برتھ, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ, کہاں پیدا ہوئے, اور اس کا جو اگر بہت ضروری ہے کہ کہاں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا یا یعنی, اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہم سے کہتے ہیں نا طرز تحریر, اس کو آپ نے یاد کر رکھنا ہوتا ہے. اور آخر میں ان کی جو تصانیف ہیں وہ یاد رکھنی ہوتی ہیں, یا اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہے تو وہ یاد رکھنا ہوتا ہے. تو 3-4 جو ہے اس کے اندر سے چیزیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہ آپ کے پیپر کا حصہ ہوگا. اب جو آپ کو ٹیسٹ ملا کرے گا اس کا بھی حصہ ہوا کرے گا. اب ہے پرستان کی شہزادی. ٹھیک ہے, یہ داستان ہے, سوری افسانہ نہیں ہے. افسانے اور داستان میں فرق ہوتے ہیں. یہ داستان ہے. داستان لکھی اشرف صبوحی نے. سیدانی بی کے وقت میں کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا. اس کو ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا میننگ بتا رہی ہوں. دورہ کا مطلب شہرت ہوتی ہے. کلے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں. مغلانیاں کہتے ہیں کپڑے سینے والوں کو. تو کلا جو ہے کسی وقت میں, چونکہ وہ کلا ہوتا تھا نا جہاں پہ کہ بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی, کلے میں رہتے تھے, تو وہ اس کی جو مغلانیاں یعنی وہاں پہ اچھی اچھی درجنیں بھی ان کے سامنے کان پکڑتی تھی, یعنی ان کے سامنے کچھ نہیں تھی. محلات میں جہاں کوئی نیا جڑا سلا, کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا یہ بلائی گئیں. یعنی جہاں جہاں کوئی نیا جڑا سلتا تھا, کوئی نئی کٹنگ وغیرہ کرتی تھے تو اس کو بلاتے تھے. شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی. سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے. آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے. کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے. نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین. صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں, لیکن رہے نام سائیں کا. بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا. آنکھیں دھندلا گئیں. اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری. ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں. بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. ٹکڑے کا سہارا مطلب روٹی دینے والا. جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے. ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا. ٹھیک ہے جی, اس میں کافی سارے جو ہے روزمرہ اور محاورے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا, یہاں پہ دنیا مطلب یہ ساری جو ہے یہ روزمرہ ہے. ٹھیک ہے, ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں محاورہ ہے. تو یعنی اس میں کافی سارے محاورات استعمال ہوئے ہیں. سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں. مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا. مرہٹہ گردی کا مطلب ہے وہ وقت جب کہ مرہٹوں نے سر اٹھایا تھا
اور انہوں نے تباہی مچا دی تھی ہر طرف، تو لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ 12 دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی بہت چھوٹی سی شادی کے بعد بہت کم دن جو ہے وہ رہی شادی ان کی، پھر اس کے بعد ان کے شوہر وفات پا گئے۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، یعنی بیوگی، رنڈاپا مطلب بیوگی گزار دی۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھیں، اور یعنی کمایا تو خوب، ہزاروں روپے انعام میں بھی ملے، لیکن وہ سنبھالے نہیں انہوں نے، اور دل کی حاتم تھیں۔ حاتم جو ہے وہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں استعارہ استعمال کرتے ہیں، حاتم تائی بہت مشہور تھا نا، جس کی سخاوت بہت، یعنی حاتم کا مطلب سخی ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور طبیعت کی نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں یہی ایک عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہیں، بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں تو آنکھیں کھلیں، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوچتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت میں کیسے کھا سکتی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے کر بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی، یعنی کڑھائی کرنا۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو گئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا ابھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ یعنی یہ بھی ایک داستان ہے نا، داستان میں پرستان کا ذکر ہے، وہ پرستان وہ جہاں جن اور پریاں رہتی ہیں، عجیب سسٹم ہے، لیکن بہرحال یہ چونکہ ایک داستان ہے اور داستان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس کو حقیقت سمجھ کے نہ کریے گا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دلانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا۔ کہنے لگی سیدانی بی، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و کرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی بی، ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئیں؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بتیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو کیا جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والوں کا کہیں بال بیکار نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہ چونکہ یہ دلی کے ہیں اور دلی اور لکھنؤ کے جو لوگ ہیں وہ روزمرہ اور محاورے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بتیری ڈری اور بال بیکا ہونا یہ محاورہ ہے۔ ہر 1-2 جملوں کے بعد ایک جملے میں جو ہے وہ محاورہ یا روزمرہ کا استعمال ہوا ہے۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئی کہ کیا کہوں۔ میر صاحب بیوی، کچھ بھی صحیح ہوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں پتا پھٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی میں بالکل ہی ڈر جاتی، خوف سے میری حالت خراب ہو جاتی ہے، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ یعنی ڈر تب تک ہوتا ہے جب اس پیچھے ہوتا ہے، جو ہی وہ سامنے آتا ہے پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ پہ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔
میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بھی اب ایک محاورہ ہے، کلیجے پر سانپ لوٹنا، یعنی اس وقت جو ہے بہت ہی برا محسوس کرنا، اور ایسا چیز جیسے کہ وہ انسان اس دکھ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رک جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا ہے جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ گور گڑے کا ٹھکانہ ہونا یہ روزمرہ ہے، روزمرہ اور محاورہ میں فرق دیکھ لیں، یعنی وہ بات جو ہم عام افطار میں روزمرہ کے لحاظ سے کرتے ہیں نہ، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی: سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرنے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ابھی جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو روزمرہ اور محاورہ بتائی جا رہی ہوں۔ میں یہ بھی کروں گی کہ میں ایک پیپر جب آپ کا اگلی دفعہ بناؤں، اس دفعہ کا پیپر تو آپ کو مل جائے گا فرسٹ، جب یہ بناؤں گی تو پھر میں ساتھ ساتھ کچھ الفاظ دے دوں گی اور پوچھوں گی آپ سے کہ یہ روزمرہ ہیں یا محاورے، تو بات کو غور سے سنا کریں۔ سیدانی: خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی، مار جوڑے سل رہے تھے۔ اول تو مجھے دن رات وہیں رہنا پڑتا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز ایسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئی، نہ گئی۔ شاید جمعہ کا دن تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا، یہ بونٹ پلاؤ ہوگا یا بونٹ پلاؤ، ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا۔ جھٹ پٹا کا مطلب ہوتا ہے شام کا وقت، جب کہ نہ بہت اندھیرا ہوتا ہے اور نہ بہت روشنی، یعنی بالکل جو مغرب کے ٹائم کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بھی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، وہ جو گھوڑے کے ساتھ ہوتی ہے نا، آگے گھوڑا اور پیچھے بگی لگی ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی چھوڑ کر، بھاون مطلب اپنے دل کی جو شوق سے پکائی جاتی ہے، جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال لے اور سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، 2 آنے ڈولی، یہ مطلب آپ کو راستہ بتا رہی ہے، دیکھیں کتنی عجیب بات۔ ڈولی میں جب بیٹھتے ہیں، ڈولی وہ ہوتی ہے جس کو کہار اٹھاتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور وہ جو 4 بندے اٹھا کے تو کندھے پہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی ایک جو وہ بھی ہوتی ہے نا جس کو گھوڑے چلاتے ہیں، تو یہ پینس تھی جس کو گھوڑے چلاتے تھے، تو جو ڈولی تھی وہ اس میں 2 آنے لگتے تھے نواب صاحب کے محل کو، یعنی بہت ہی نزدیک تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے، خانم کا بازار آیا، پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی رٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جری کھولی تو اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کمبختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیا ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بیچاکی شکل کا آدمی، یعنی ایسا جو جس کا عجیب سی شکل ہو، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی ہے، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت ہوئی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں،
مجھ کو پتا بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا. بھلا کیا چاہتا ہے؟ بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے. اس نے کہا سیدانی بھی گھبراؤ نہیں, ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں, خاطر جمع رکھو. اب دیکھیں یہ خاطر جمع رکھنا یہ بھی جو ہے وہ محاورہ ہے. کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہماری شہزادی کی شادی ہے, کپڑے سی کر چلی آنا, جتنا مانگو گی اتنا انعام ملے گا. لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے. بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر رکی تھی. روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا. سوئی گر پڑے تو اٹھا لو. اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند, نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے نہ لالٹین. چوبدار باری دار مرد ہیں, ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے. آسمان پر عجب کی طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی. میں حیران تھی کہ یہ کس کا محل ہے, کس بادشاہ کا محل ہے. یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی. قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے, ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھیرے ہوئے, بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی. مہین مطلب پتلی سی آواز میں بولی. سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی, یعنی بڑی راہ دکھانا مطلب کہ بہت انتظار کروایا. ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں. میں پالکی سے اتری, چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر اس پری کے ساتھ ساتھ چلی. کیا کہوں, اندر کیا بہار تھی. ہزاروں پریاں, گورے گورے رنگ, یہاں بوٹا سا قد, مطلب چھوٹے چھوٹے قد تھے ان کے, زرق برق کپڑے, ہنستی چہلیں کرتی اہلی گہلی پھر رہی تھیں. چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا. ہر درخت کا تنا چاندی کا, سونے کی شاخیں, زمرد کے پتے, پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے, کہیں نیلم, کہیں پکراج. پھلوں پر یہ عالم تک جیسے ہیرے چمک رہے ہوں. کلیاں تھی کہ سراہی دار اور موتی, خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا. حوضوں کا پانی اللہ اللہ, چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے. فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی. چلتے چلتے ایک بارادری میں پہنچے, اور بارادری کی سجاوٹ کیا بیان کروں. قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا. سینکڑوں سرخ, سبز, نیلی, زرد, اودی کرسیاں, سفید کرسیاں بچھی تھیں. رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی. بلور کہتے ہیں وہ جو شیشے کا جو ہوتا ہے, شیشے کی ٹائپ کی ہوتی ہے. ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی. اور ان پر حسین پری ذات جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے, یعنی غرور سے. بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر, جس پر ہیرے اور پنے کی پچھلی کاری کا کام تھا, بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ بیگم کے پہلو میں کوئی ایک لڑکی 15 برس کی, چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند, زلفیں کھلی ہوئی, کئی رنگ کے پر, اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی. سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی, اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں, گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں. بس یہاں تک ہم آج پڑھتے ہیں. آدھا پڑھایا ہم نے, اب ہم کویسچن آنسرز کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, اب آپ کے سامنے آپ کے نوٹس کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو ٹھیک, وہاں سے پڑھ لیجئے. اگر نوٹس نہیں ہیں تو یہاں سے لکھ لیجئے. لازمی لکھنا ہے, اپنے نیٹ نوٹ بک پہ لکھیے اور اس کو یاد کیجئے, اور لکھنے کا کام ضرور کرنا ہے. میں نے آپ سے, بعض لوگ, میرے پاس نوٹس ہے میڈم تو میں یاد وہیں سے کر رہا تھا, تو کر لینا یاد, لیکن لکھنے کا کام کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کی رائٹنگ, بہت سارے بچوں کی اللہ ماشاءاللہ وہ اتنی خراب ہے کہ اگر پچھلے 4 مہینوں سے آپ نے نہیں لکھا تو بعد میں جب آئیں گے تو آپ کی رائٹنگ پڑھنے نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کو لکھیے, اس کو پریکٹس کیجئے, ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے, سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا. سیدانی بی, جواب ہے سیدانی بی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. اس زمانے میں عورتوں کے لیے دوسری شادی کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا, اس لیے سیدانی بی نے اپنی گزر بسر کے لیے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا. جواب تو بس یہی بنتا ہے کہ درجن کا پیشہ اختیار کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو جواب بورڈ میں لکھنا ہوتا ہے وہ 3 سے 4 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے, تو اس لیے یہ لکھا گیا ہے. سوال نمبر 2, میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے. تو ہم نے دیکھا کہ میر صاحب اور ان کی بیوی اس لیے خوش تھے کہ سیدانی بی ان کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں, نصیحتیں کیا کرتیں, دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتیں, شام کو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتیں. دونوں میاں بیوی خوش تھے کہ ایسی شریف اور نماز روزے کی پابند ہنرمند استانی صرف روٹیوں کے عوض کہاں میسر آتی ہے. بعض لوگ اس کو اوز پڑھتے ہیں, عوض. سوال نمبر 3, پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلایا تھا. جواب, پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کے جہیز کا سامان ٹانکنا تھا, اور پرستان کے بادشاہ نے
سیدانی بی کے ہنر کی بہت تعریف سنی تھی، اس وجہ سے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ ویسے ابھی ہم پڑھیں گے اس کو، جس کا جواب پڑھ لیں۔ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ بادشاہ کی بیگم نہایت سلیقہ مند خاتون تھی، دوسروں کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتی تھی۔ یہ 4 سوال ہیں جو آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے دن میں جو مضمون کا تھوڑا سا حصہ ہے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 10th کی 3rd HOD کلاس کا آج ڈے 6 سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اب آپ کا پاکستان سٹڈیز کا پیریڈ ہے۔ آپ کی یہ پاکستان سٹڈیز کی بک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لاسٹ HOD کلاس میں آپ کو پاکستان سٹڈیز پڑھانی شروع کی تھی، اور اس بک کا وہ چیپٹر نمبر 1 بنتا ہے، جبکہ اگر 9th کے حساب سے دیکھیں تو اس میں 5 چیپٹرز تھے اس 9th کی بک میں، تو یہ 6 چیپٹر بنتا ہے۔ ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2 ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے اس کو۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ HOD کلاس میں ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2 کو ہاف چیپٹر کو ہم نے ریڈ بھی کیا تھا، اور اس سے ریلیونٹ ہم نے کوسچنس کے آنسرز بھی پڑھے تھے، اور ان کو آپ نے یقیناً اب لکھ بھی لیا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج سے ہم اس چیپٹر کا بقیہ حصہ سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اس آپ کی 3rd HOD کلاس میں ہم چیپٹر نمبر 1 کو مکمل کر لیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 16 پر، اور یہاں تک ہم لاسٹ HOD کلاس میں ریڈنگ مکمل کر چکے ہیں اور کوسچن آنسرز بھی۔ آج ہمارا جو ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے بے نظیر بھٹوز فرسٹ گورنمنٹ ایرا دسمبر 1988 ٹو اگست 1990۔ یہ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایکسرسائز سے آپ کے کوسچنز دکھانا چاہتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کا ایک شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے، وائی ڈڈ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈسمس دا بے نظیر بھٹو گورنمنٹ کا جی میری بک پر مسنگ تھا، اگر آپ کی بک پر بھی مسنگ ہے تو آپ ایڈ کر لیجئے۔ جب ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے تو اس کے دوران یہ والا آپ کا شارٹ کوسچن آئے گا، اس کا آنسر آئے گا، میں آپ کو تب ریمائنڈ کرا دوں گی کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق کوسچن نمبر 6 بن رہا ہے لانگ کوسچن میں، اسٹیٹ دا امپورٹنٹ ایونٹس آف دا پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو گورنمنٹ۔ تو میں آپ کو ان کے آنسرز بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی تاکہ آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جو آپ کا لانگ کوسچن نمبر 6 تھا وہ ہے آپ کا کہ بے نظیر بھٹو گورنمنٹ کے ایز اے پرائم منسٹر جو ایراز تھے ان کو آپ ڈسکس کریں۔ تو پھر یہ پورا ٹاپک جو آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ اس کوسچن کا آنسر ہوگا، اور تھوڑا لانگ ہو جائے گا، لیکن چونکہ 2 ایراز تھے ان کی گورنمنٹ کے، تو وہ دونوں ڈسکس کرنے اور اس دوران ہونے والے واقعات کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ پورا کوسچن جو آج ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں کوسچن نمبر 6 لانگ کا آنسر کنسیڈر کرنا ہے۔ بے نظیر بھٹوز فرسٹ گورنمنٹ ایرا دسمبر 1988 ٹو اگست 1990۔ پہلا ایرا 1988 یعنی 1988 سے 1990 تک تھا، آلموسٹ 2 ایئرس کا۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے۔ General elections were held in 1988 in Pakistan. People's Party's leader Benazir Bhutto was elected Pakistan's and Islamic world's first woman prime minister. The following are the important events of Benazir Bhutto's first term. The dissolution of the Balochistan Assembly. The Chief Minister of Balochistan, Mir Zafarullah Khan Jamali, had just not gained the vote of confidence from the Balochistan Assembly in 1988 that the Benazir Bhutto government dismissed it. The Balochistan High Court took up the case, declared it as unconstitutional, and restored the House. Presidential elections. Ghulam Ishaq Khan won the presidential elections against Nawabzada Nasrullah Khan in December 1988 and took the oath for the office. Pakistan rejoins Commonwealth. After separation from the Commonwealth in 1972, Pakistan rejoined it in 1989. Foreign policy. The government of Benazir Bhutto adopted a no confrontation policy with India when Rajiv Gandhi visited Pakistan to participate in the 4th SAARC conference. Benazir Bhutto joined hands for establishing good relations with him. Social welfare.
The government had launched the People's Works Program for Development and Social Welfare of the country for providing employment to the public. A department placement bureau was set up. Thousands of people got employment through it. The dismissal of the Benazir Bhutto government. आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, आप अपने एक्सरसाइज में से देख लीजिएगा कि गुलाम इसहाक खान, हाउ गुलाम इसहाक खान, ये था वाई डिड प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसमिस द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका. प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान using the powers under section 58(2)(b) of the constitution dismissed the Benazir Bhutto government on the charges of corruption and dissolved the National Assembly on 6 August 1990. Her first government lasted for about 20 months, यानी 2 years भी पूरे नहीं हुए थे, 20 months तक फर्स्ट जो उनका गवर्नमेंट का ईरा था वो रहा. अभी कंटिन्यूड रहेगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर. ये फर्स्ट ईरा मुकम्मल हुआ है, अब सेकंड होगा. बेनज़ीर भुट्टो सेकंड गवर्नमेंट ईरा. आप इसी तरह हेडिंग्स देते जाएंगे. अक्टूबर 1993 टू नवंबर 1996. बेनज़ीर भुट्टो वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम इन अक्टूबर 1993. The following are the important events of the second term. Development programs. During Benazir Bhutto's second term, construction of Karachi flyover bridge and Lahore bypass was started. Plans for farmers and women. Benazir Bhutto set up Kisan Bank for providing loans to farmers and launched the National Tractor Scheme. Social and health policies were framed for women. Women police stations and courts were set up for providing legal facilities to this class. 8th Fifth Year Plan. The government launched the 8th Fifth Year Plan, which resulted in rapid development and prosperity of the country. Foreign visits and the Kashmir issue. Mrs. Bhutto made successful visits to Iran and Turkey. She gained moral support of these countries to the Kashmir issue. Many agreements of cooperation in different fields were signed. Khyber Pakhtunkhwa government. The government of the Chief Minister Peer Sabir Shah of the Muslim League and the Assembly were dissolved in 1994 in Khyber Pakhtunkhwa, and Aftab Ahmad Sherpao of the People's Party was elected as Chief Minister. The dismissal of the government of Benazir Bhutto. Differences on different matters were developed between President Mr. Farooq Ahmad Laghari and Prime Minister Benazir Bhutto. He dismissed the government on the charges of corruption by using the powers under 58(2)(b) of the Constitution. Benazir Bhutto ruled over the country for about 3 years this time. यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आज का हमारा जितना टास्क था रीडिंग का वो भी कंप्लीट हो गया. तो आपने आपका क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग का ये आंसर हो गया यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक अभी हमने मुकम्मल किया है. शॉर्ट क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 ये उसका आंसर हो गया. और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे अगला टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे. यहाँ पर इन्होंने लिखा है मिसेस भुट्टो. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बेनज़ीर भुट्टो उनको उनके वालिद की वजह से कहा जाता था. मिसेस भुट्टो की बजाय उनको या तो फिर मिस भुट्टो कहा जाता, मिसेस जरदारी हो सकता है, लेकिन ये शायद कोई टेक्निकल मिस्टेक है या फिर ऐसे भी लिख लेते होंगे, इसलिए मैंने कहा आपको ये भी एक माइनर सी बात है बताती चलो. तो स्टूडेंट्स आज का डे 6 का काम आपका कंप्लीट हो गया है. कोशिश कीजिएगा आज ही इनको आप अपनी इंग्लिश की पाकिस्तान स्टडीज़ की नीट नोटबुक्स पर नोट करें और इसको आज ही आप ज़ुबानी याद कर लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड HOD क्लास ऑफ क्लास 10th. और आज आपकी इस थर्ड HOD क्लास का डे 6 स्टार्ट हो गया है और अब आपका मुताला पाकिस्तान का पीरियड है और आपने अपनी ये बुक्स यकीनन अब तक लेनी होंगी. और हमने लास्ट HOD क्लास में इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि वैसे तरतीब के हिसाब से अगर 9th की हम देखें कि हमारे 5 चैप्टर्स थे तो ये छठा बनता है और ये तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा दवम है.
تو ہم نے اس کا آدھا پڑھا تھا لاسٹ ایچ او ڈی کلاس میں. آج انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو اس ایچ او ڈی کلاس میں آپ کو انشاءاللہ اس چیپٹر کو مکمل کروائیں گے. جی اسٹوڈنٹس، لاسٹ ایچ او ڈی کلاس میں ہم نے آپ کا یہ جو چیپٹر ہے اس کی پیج نمبر 15 تک کی ریڈنگ کی تھی اور اسی سے ریلیونٹ ہم نے کوسچن آنسرز کیے تھے. آج ہم پیج نمبر 16 سے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. آپ بھی میرے ساتھ ریڈنگ شروع کریں. جی، بے نظیر بھٹو کا دور حکومت. پہلا دور حکومت دسمبر 1988 تا اگست 1990. دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 تا نومبر 1996. تو 2 دور حکومت تھے ان کی یہ ڈیوریشنز لکھی ہوئی ہیں. آپ کو آبجیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت. پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں. بے نظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے. بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی. 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا. بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا. صدارتی انتخاب. دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا. پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت. 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا. 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی. خارجہ پالیسی. بے نظیر بھٹو حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی. جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی ساک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی. سماجی بہبود. بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی. بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی. 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)(B) کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی. ان کا پہلا دور حکومت قریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا. یہ آبجیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ بات ہے. بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت. بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں. ان کے اس دور کے اہم واقعات کا ذیل میں احاطہ کیا گیا ہے. ترقیاتی منصوبے. بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے. کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے. بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی. خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں. خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جن سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی. 8واں 5 سالہ منصوبہ. بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی. بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر. بے نظیر بھٹو نے ایران اور ترقی کے کامیاب دورے کیے. مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے کیے. خیبر پختونخوا حکومت. 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا. بے نظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی. صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف پیدا ہو گئے جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ
2B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بے نظیر بھٹو کو قریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک بہت مختصر سی آپ کی ریڈنگ ہے۔ بے نظیر بھٹو کا دور حکومت پڑھا ہے ہم نے، آپ اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا سیکھیے۔ اب میں اس سے ریلیونٹ ایکسرسائز میں سے آپ کو کچھ کوسچنس کرواتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، ایک یہ شارٹ کوسچن ہے، صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی؟ اور ایک یہ لانگ کوسچن ہے، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں۔ تو میں آپ کو نوٹس سے ان دونوں کوسچنس کے آنسرز پڑھاتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ نوٹس ہیں آپ کے پاس یقیناً یہ ہوں گے۔ آپ اس میں سے اپنے چیپٹر نمبر 1 کے ریلیونٹ شارٹ اور لانگ کوسچنس نکال لیجئے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہیں آپ کے نوٹس۔ میں نے آپ کو پہلے غلطی سے 9th کلاس کے نوٹس دکھا دیے تھے، یہ 10th کلاس کے نوٹس ہیں اور یقیناً یہ بھی آپ سب کے پاس ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بک شاپ سے یہ مل رہے ہیں، آپ یہ جلد از جلد لے لیجئے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا پہلا شارٹ کوسچن ہے، صدر غلام اسحاق نے کن الزامات کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی؟ جواب ہے، صدر غلام اسحاق نے بے نظیر کی حکومت پر کرپشن، اقربا پروری اور ناجائز مراعات کے حصول وغیرہ کے الزامات لگا کر 6 اگست 1990 کو حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ تقریباً وہ سارا کچھ اس میں موجود ہے جس کو ابھی ہم نے ریڈ کیا ہے بک سے۔ آپ چاہیں تو بک سے بھی ایز اٹ از یاد کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ نوٹ سے یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے آج ہی کے دن میں اس ایک شارٹ اور ایک لانگ کوسچن کو اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر، نیٹ نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ صدارتی انتخاب۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ خارجہ پالیسی۔ بے نظیر بھٹو حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی ساک کی 4تھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ سماجی بہبود۔ بے نظیر بھٹو حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی، یہ پہلا دور جب ان کا ختم ہوا۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ ان کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا۔ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات کا ذیل میں احاطہ کیا گیا ہے۔ آپ یہ ضرور اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ ان کے اس دور کے، کیونکہ یہ 2 ادوار ہیں اس لیے آپ یہاں پر یہ مینشن کریں گے، ان کے اس دور کے اہم واقعات کا، ان کے اس دور کے اہم واقعات کا ذیل میں احاطہ کیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی آنا چاہیے تھا یہاں پر
شروع کی. خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں. خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی. 8واں 5 سالہ منصوبہ. بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی. بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر. بے نظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے کیے. خیبر پختونخوا حکومت. 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر بنایا. بے نظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی. صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف پیدا ہو گئے جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا. اس بار بے نظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر بنایا، وزیر نہیں وزیر اعلیٰ بنایا. اگر آپ بک سے دیکھیں تو یہ میں نے ٹھیک کر دیا، آپ بھی کر لیجیے گا، وزیر اعلیٰ بنایا تو کام کرنے کا موقع ملا. یہاں تک آپ کا آج کے دن میں لانگ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو گیا. ایک شارٹ اور ایک لانگ کوسچن آپ اپنی مطالعہ پاکستان کی نیٹ نوٹ بکس پر آج ہی نوٹ کر لیجئے، ریڈنگ بھی اچھی طرح کیجئے اور ان کو یاد کر لیجئے. Assalamu alaikum, dear students of class 10th, welcome to 3rd class of HODs for the subject of chemistry. آپ کی کیمسٹری کی 3rd class of HODs کا آج آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، مطلب کہ ہماری اسکیم آف اسٹڈیز کیا ہے. آپ کی جو یہ کلاس ہے 3rd class، اس میں جو ڈیز ہیں آپ کے پاس سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ 20 جون سے 2 جولائی تک جاری. 3rd class of HODs کے ڈیز ہیں فرام 20 جون ٹل 2 جولائی. اور آپ کا جو کیمسٹری کا ٹاسک ہے وہ لاسٹ 5 ورکنگ ڈیز ہے فرام 27 جون ٹل 2 جولائی. اینڈ 27 جون از یور ڈے 6 اینڈ 2 جولائی از یور ڈے 10th آف یور 3rd class ٹاسک فار دا 3rd class. اور اس میں ہم نے سنڈے کو ایکسکلوڈ کیا ہے اور اس کلاس میں ہم چیپٹر 14 ڈسکس کریں گے. آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم سیکوینس میں بک کو نہیں پڑھ رہے، لیکن جو چیپٹرز، یہی اسکیم آف اسٹڈیز ہم ہر سال فالو کرتے ہیں، تو جو چیپٹرز میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پہلے آنے چاہیے وہ ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں. اور کتاب تو ہم ساری مکمل پڑھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر آپ پہلے کر لیں تو آپ کو دوسرے جو کانسیپٹس ہے لائک ریلیٹڈ ٹو چیپٹر 11-12 وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئیں گے. تو آج ہم انوائرمنٹل کیمسٹری کے پورشن سے چیپٹر 14 کا آغاز کریں گے. اینڈ چیپٹر 14 از اباؤٹ ایٹماسفیئر اینڈ دس از فرام انوائرمنٹل کیمسٹری پارٹ 1. ایٹماسفیئر، اس چیپٹر میں ہم ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کی ہوا کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے اور ہم اس کی کمپوزیشن کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں. کانٹینٹس. کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر اس کا پہلا ٹاپک ہوگا جس پہ ہم ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن پڑھیں گے. لیئرز آف ایٹماسفیئر اس کا دوسرا ٹاپک ہوگا جس میں ہم ایٹماسفیئر کی جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں اس کی کمپوزیشن پڑھیں گے. ایئر پولیوٹنٹس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، سورسز آف ایئر پولیوٹنٹس کے بارے میں پڑھنا ہے، اینڈ گرین ہاؤس افیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ، ایسڈ رین، اوزون ڈپلیشن آر دا میجر ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو دس سیکشن آف ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹل کیمسٹری. Now going to start with your task for day 1. That is day 1 for the chemistry subject and day 6 of your scheme of studies. آپ کی scheme of studies کا day 6 ہے اور آپ کی chemistry کی کلاس کا day 1 ہے. چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، آپ کو چیپٹر کا ایک بریف اوور ویو یا پری ریڈنگ بتاتی ہوں. انوائرمنٹل کیمسٹری ڈیلز ود دا اسٹڈی آف انوائرمنٹ اینڈ ایڈورس افیکٹ آف پولیوٹنٹ اینڈ انوائرمنٹ.
اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انوائرمنٹ کیا ہے اور انوائرمنٹ میں استعمال ہونے والے پلیوٹنٹس جو ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں. ایٹماسفیئر از اے بلینکٹ آف ایئر وچ از کورنگ ارتھ اپ ٹو سیورل کلومیٹر. ہم آگے دیکھیں گے بھی کہ ایٹماسفیئر ہوا کا ایک ایسا مکسچر ہے جو کئی کلومیٹرز تک جو ہے وہ زمین کو کور کرتا ہے. Its unique composition not only facilitating our successful survival on this planet but also protecting us in the several ways. اور ایٹماسفیئر کی جو کمپوزیشن ہے وہ اتنی یونیک ہے جس کا کیا رول ہے ہمارے سروائیول میں کہ وہ ہمارے پلانٹ ارتھ پہ لائف کو پاسبل بنانے میں اپنا رول پلے کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ہمیں کئی طریقوں سے بچانے میں اپنا رول پلے کرتا ہے ایٹماسفیئر. ہیومن ایکٹیویٹیز آر اسپوائلنگ ایٹماسفیئر ہارڈلی. لیکن انسان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وچ کین بی پوٹینشیل تھریٹ فار اور ایگزسٹنس آن ارتھ. اور وہ ارتھ پہ ہمارے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس چیپٹر کے 3 میجر سیکشن ہیں. ایک ہم نے ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھنا ہے, اس کی یونیک کمپوزیشن کے بارے میں پڑھنا ہے, اور ایک ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہماری کون کون سی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم اس یونیک کمپوزیشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. So atmosphere, word atmosphere mean the blanket of air which is mixture of gases and water vapor surrounding planet Earth up to several kilometers is known as atmosphere. ارتھ کو چاروں طرف کور کرنے والا ایک ایسا مکسچر ہے گیسز کا جو کئی کلومیٹرز تک پھیلا ہوتا ہے اور ارتھ کو کور کرتا ہے, وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایٹماسفیئر. اور وہ ہوا ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہو, جس میں آکسیجن موجود ہے جو آپ انہیل کرتے ہو, جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے جو آپ ایکزیل کرتے ہو اور پلانٹس اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ہوا جو ہے آپ کا ایٹماسفیئر ہے. اور جہاں جہاں زندگی موجود ہے وہاں وہاں یہ ایٹماسفیئر موجود ہونا چاہیے. یہ ڈائیگرام آپ کو کلیئر کرے گی. یہ ارتھ ہے اور ارتھ کے اراؤنڈ جو آپ کو یہ بلیکش سی شیلڈ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ کا ایٹماسفیئر ہے. اور یہ سن سے آنے والی اور باقی جگہوں سے آنے والی بہت سی ہارمفل ریڈیشن کو بلاک کرتا ہے. کچھ ریڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو پاس ہو کے ارتھ میں چلی جاتی ہیں, لیکن کچھ ریڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کو وہ اسی جگہ پہ بلاک کر لیتا ہے. تو یہ ایٹماسفیئر جو ہے یہ آپ کی پروٹیکشن میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. یہ ایک ڈائیگرامیٹک ڈسکرپشن آپ کو ایٹماسفیئر کی دی گئی ہے. کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر, اب ہم دیکھیں گے کہ ایٹماسفیئر کس چیز سے بنا ہوا ہے. ایئر از اے مکسچر آف گیسز. In the air, nitrogen is 78%, oxygen is 21%, carbon dioxide is 0.38 something, argon 0.93% and other gases are 1%. تو آپ کی ہوا میں کیا کون کون سی گیسز موجود ہے؟ نائٹروجن, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ, آرگون, اور اس کے علاوہ باقی جو 1% ہے وہ ان گیسز کا مکسچر ہے جو کہ بتائی گئی ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج کیا ہے؟ 0.38%. نیون کی پرسنٹیج کیا ہے؟ 0.0018%. ہیلیم کی پرسنٹیج 0.00052%. میتھین 0.00015. کرپٹون 0.00011 اور ہائیڈروجن 0.00005. تو یہ ہمارے پاس کمپوزیشن ہے آپ کے ایٹماسفیئر کی جس میں سب سے زیادہ کون سی گیس موجود ہے؟ نائٹروجن, اور اس کے بعد کون سی گیس موجود ہے؟ آکسیجن. کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج ویری بھی کرتی رہتی ہے اور لیکن ایک جو ریشو بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ واٹر ویپرز کی اماؤنٹ ویری کرتی ہے فرام پلیس ٹو پلیس, اور ٹیمپریچر بھی ویری کرتا ہے فرام پلیس ٹو پلیس وہاں کی کلائمیٹک کنڈیشنز کے مطابق ہوا کا یا ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. اب آپ کا یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کی کئی لیئرز ہیں. ایٹماسفیئر از ڈیوائڈیڈ انٹو 4 لیئرز: ٹروپوسفیئر, اسٹریٹوسفیئر, میزوسفیئر, تھرموسفیئر. اینڈ تھرموسفیئر از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو آئنوسفیئر اینڈ ایگزوسفیئر. تو آپ کے ایٹماسفیئر کی 4 مین لیئر ہیں: ٹروپو, اسٹریٹو, میزو اینڈ تھرموسفیئر. اینڈ تھرموسفیئر از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو آئنوسفیئر اینڈ ایگزوسفیئر. اب ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں ان لیئرز کے اسٹرکچر کے بارے میں ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے, ان کی ویریشنز, ٹیمپریچر ویریشنز کیا ہیں اور ان کی سگنیفیکنس کیا ہے. لیکن آج تک آپ نے ان کے نیمز جو ہیں وہ میمورائز کرنے ہیں. یہ دیکھیے یہ ایک ڈائیگرام ہے جو آپ کو یہ ارتھ ہے اور یہ دیکھیے ارتھ کے اراؤنڈ چاروں طرف پھیلی ہوئی اتنی لیئرز ہیں جو چاروں طرف ارتھ کو کور کرتی ہیں. ارتھ سے ابو آئے تو سب سے پہلی ہے ٹروپوسفیئر, اس کے بعد اسٹریٹوسفیئر, میزوسفیئر, تھرموسفیئر اینڈ ایگزوسفیئر. دیز آر لیئر آف ایٹماسفیئر جس کے بارے میں آپ کو نیمز بھی بتائے تھے اور آپ ڈائیگرامیٹکلی بھی آپ کو بتا رہی ہوں. اور ایگزوسفیئر جو ہے وہ فردر 2 اس میں ڈیوائیڈڈ ہے: آئنوسفیئر اینڈ تھرموسفیئر.
آج کا آپ کا یہ چھوٹا سا ٹاسک ہی ہے فرسٹ اور ایزی سا ہے، جس میں آپ کو میں نے ایٹماسفیئر کے بارے میں بتایا ہے اور کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر کے بارے میں بتایا. تو آج کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ یہ لیکچر سنیں اور اس کے بعد یہ ڈیفینیشن یاد کریں ایٹماسفیئر کی اور کمپوزیشن میمورائز کریں ایٹماسفیئر کی. تو کوشچن ہے ڈیفائن ایٹماسفیئر اینڈ رائٹ کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر. اور یہ آپ کے نوٹس کے فرسٹ 2 کوشچنز بھی ہیں، وہاں سے بھی میمورائز کر سکتے ہیں اور بک سے ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. دس از your task for day 6.